بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، معاشرتی علوم درجہ ہشتم کے نئے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہم اقرا ضمیمہ میں سے اسباق پڑھ رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کتاب میں سے ہم ایک حصہ مکمل کر چکے ہیں، یعنی شخصیات کا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں۔ آج سے ہم اس کتاب کے دوسرے حصے کا مطالعہ شروع کریں گے، جو کہ تاریخ پاکستان پر مشتمل ہے، اور تاریخ پاکستان کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے، یعنی تاریخ پاکستان پہلا دور، دوسرا دور اور تیسرا دور۔ آج ہم پہلا دور کا مطالعہ کریں گے۔ آج کا سبق صفحہ نمبر 33 سے شروع ہے۔ آئیے عزیز طلبہ، سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ دوران سبق لازمی کتاب کو سامنے رکھیں اور اہم نکات کو ہائی لائٹ کرتے جائیں، نوٹ کرتے جائیں، بعد میں انہیں ذہن نشین کر لیں۔ عزیز طلبہ، جنوبی ایشیا کے علاقے پر مسلمانوں نے بڑے طویل عرصے تک حکومت کی ہے۔ اس دور حکومت میں زراعت، صنعت و حرفت، فن تعمیر، علم و ادب نے بہت ترقی کی۔ سوتی کپڑا، ڈھاکہ کی ململ، کاغذ سازی، قالین، نیل اور گڑ کی صنعت اپنے عروج پر تھی۔ یورپ کی عورتیں ڈھاکہ کی ململ کو بڑے فخر سے پہنتی تھیں۔ نیل اور گڑ کی بھی یورپ میں بڑی کھپت تھی، بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جنوبی ایشیا کے گرم مسالے یورپ میں بے حد پسند کیے جاتے تھے۔ بعض بیان کرنے والے تو یہ بیان کرتے ہیں عزیز طلبہ کہ گرم مسالوں کی خوشبو دراصل یورپ کے لوگوں کو کھینچ کر یہاں لے کر آئی، ورنہ تو یورپ کے علاقے میں صرف آلو اور ٹماٹر، گوبھی کی ہی کاشت ہوتی تھی۔ انگریز اپنے ملک سے اونی کپڑے، چاکلیٹ، تالے اور آئینے جنوبی ایشیا میں فروخت کے لیے لانا چاہتے تھے۔ یہاں کی پیداواری قوت اور دولت کی وجہ سے یورپ کے لوگ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کا نام دیا کرتے تھے۔ انگریز تاجر جنوبی ایشیا سے مال یورپ لے کر جاتے اور بہت زیادہ قیمت میں فروخت کر کے آمدنی کماتے۔ عزیز طلبہ، جب ترکوں نے 15ویں صدی عیسوی میں بحیرہ روم کے راستے کو اہل یورپ کے لیے بند کر دیا تو یورپ کے تاجروں کے لیے جنوبی ایشیا کے تاجروں سے براہ راست مال لینا مشکل ہو گیا۔ یوں انگریز تاجروں کو مسلمانوں سے مال خریدنا پڑتا، جس کی وجہ سے ان کا نفع کم رہ جاتا ہے۔ مغربی قومیں مسلمانوں کے ہسپانیہ کے 800 سالہ دور حکومت میں اچھی خاصی ترقی کر چکی تھیں۔ عزیز طلبہ، ہسپانیہ یعنی اسپین پر مسلمانوں کی 800 سالہ دور حکومت میں جہاں اسپین میں خوب ترقی کے آثار نمایاں ہوئے، وہیں مسلمانوں کے ہنر اور فنون پورے یورپ میں پھیلتے چلے گئے اور یورپ کو ترقی کرنے کا موقع ملا، اور یورپ کے اندر ترقی کے آثار نمایاں ہوئے۔ اور یوں جب ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی ترقی عروج پر پہنچی تو انگریزوں اور دیگر یورپی قوموں نے بر صغیر کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ ان کی خواہش تھی کہ تجارت مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ رہے۔ انگریزوں اور پرتگیزیوں نے بڑے بڑے جہاز بنا کر جنوبی ایشیا تک جانے کے لیے دوسرے راستے تلاش کرنے کی کوشش میں لگے رہے۔ لمبے اور کٹھن سفر کے بعد سب سے پہلے ولندیزی ہالینڈ کے رہنے والے جنوبی ایشیا میں آئے۔ انہوں نے پرتگیزیوں کو شکست دے دی اور جنوبی ایشیا پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد انگریز جنوبی ایشیا میں آئے اور ولندیوں کو مشرق کی طرف دھکیل دیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ولندیزی
انڈونیشیا اور ملائیشیا کی طرف آ دھمکے اور یہاں پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ عزیز طلبہ، ہندوستان بر صغیر ایک وسیع علاقہ تھا اور کسی ایک تاجر کے بس کی بات نہ تھی کہ وہ تنہا یہاں تجارت کر سکتا۔ انگریز بھی یہ بات خوب سمجھتے تھے اور وہ خاص مقصد سے بھی چونکہ آئے تھے، اس لیے بہت ضروری تھا کہ سارے انگریز مل کر، تمام انگریز تاجر مل کر تجارت کریں اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کوششیں کریں۔ اس مقصد کے لیے انگریز تاجروں نے مل کر 1608 عیسوی میں ایک تجارتی کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے بنائی۔ حکومت برطانیہ نے اس کمپنی کو کام کرنے کا اجازت نامہ بھی جاری کیا تھا۔ یوں عزیز طلبہ، انگریزی حکومت براہ راست ہندوستان میں سازشوں میں ملوث تھی۔ بظاہر اس کمپنی کا اصل کام جنوبی ایشیا سے تجارت کر کے حصے داروں کے لیے منافع کمانا تھا، تاہم اصل مقاصد تو یہی تھے کہ کسی طرح ہندوستان کے اندر اپنی حکومت قائم کر لیں اور کھلم کھلا یہاں کے وسائل کو لوٹیں اور خوب نفع حاصل کریں۔ جنوبی ایشیا میں مغل بادشاہ جہانگیر کا دور حکومت تھا۔ پہلے انگریزوں نے اپنا ایک نمائندہ سر تھامس رو کو مغل بادشاہ کے دربار میں بھیج کر کچھ تجارتی سہولیات حاصل کرنے کی کوشش کی، جن میں انہیں کسی قدر کامیابی حاصل ہوئی۔ رفتہ رفتہ انگریزوں نے کلکتہ، بمبئی اور مدراس کے قریب کچھ تجارتی کوٹھیاں بنا لیں اور وہاں اپنی کچھ فوج بھی رکھنی شروع کر دی۔ عزیز طلبہ، بمبئی کو اب ممبئی کہا جاتا ہے، جبکہ مدراس کا نیا نام چنائی ہے۔ جب انگریز ہندوستان کے اندر فوج کی تشکیل میں مصروف تھے تو اسی دوران ولندیوں سے لڑائی کے دوران دولت کے لالچ میں فرانسیسی بھی جنوبی ایشیا میں آ گئے۔ ایک عرصے تک انگریزوں اور فرانسیسیوں میں لڑائیاں ہوتی رہیں۔ آخر کار فرانسیسی ہار گئے اور جنوبی ایشیا میں ان کا اثر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد انگریزوں نے بڑی آسانی کے ساتھ جنوبی ایشیا کے جنوبی علاقوں اور بنگال میں اپنی حالت کو مستحکم بنا لیا۔ انہوں نے جی بھر کے جنوبی ایشیا سے نفع کمایا۔ جیسے جیسے ان کے قدم جمتے گئے، انہوں نے جنوبی ایشیا پر مکمل قبضہ کرنے کی سازشیں شروع کر دیں۔ براہ راست طور پر ان کی سازشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ وہ پورے ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کر لیں اور یہاں کے وسائل سے اپنے علاقے کو ترقی دیں۔ عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان پر مختلف خاندانوں نے حکومت کی، ان میں سے ایک مغل خاندان بھی تھا۔ مغلوں کی حکومت کا سلسلہ ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ طویل ہے۔ تقریباً 300 سال تک، 3 صدیوں تک ان کی حکمرانی ہندوستان پر رہی۔ مغل حکومت کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے رکھی تھی اور اورنگزیب عالمگیر تک، یعنی 1707 عیسوی تک مغلوں کی زبردست حکومت ہندوستان پر قائم رہی۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغل حکمران کمزور ہو گئے اور وہ زیادہ تر محل تک ہی محدود ہو کر رہ گئے۔ ریاست کے معاملات میں وہ شامل نہیں ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مغلیہ سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، بہت سے علاقے آزاد ہو گئے۔ جہاں مغلوں نے گورنر اور والی مقرر کیے، انہوں نے خود ہی اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ بنگال میں علی وردی خان نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا نواسہ نواب سراج الدولہ بنگال کا حاکم بنا۔ دوسری بڑی ریاست حیدرآباد دکن تھی، جو جنوبی ایشیا کے جنوب میں تھی۔ یہاں کے حکمرانوں کو نظام کہا جاتا تھا۔ حیدرآباد دکن کے جنوب میں ایک اور مسلم ریاست تھی جس کا نام میسور تھا۔ یہاں کا حکمران حیدر علی بن گیا۔ سراج الدولہ اور حیدر علی بڑے غیور اور بہادر اور محب وطن تھے۔ وہ انگریزوں کی سازشوں کو سمجھتے تھے اور ان کی سازشوں کو ناکام بنانا چاہتے تھے۔
انگریز سراج الدولہ اور حیدر علی کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے، اس لیے وہ دونوں محب وطن حکمرانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ عزیز طلبہ، اس سازش پر عمل درآمد کے لیے انگریزوں نے پہلے بنگال کا انتخاب کیا، اور بنگال میں انگریزوں کو بہت سی سہولیات حاصل تھیں۔ بنگال وہ پہلا علاقہ تھا جہاں پر انگریز خود کو کافی حد تک مضبوط کر چکے تھے۔ یہاں پر انہوں نے سراج الدولہ کے سپہ سالار کو اقتدار اور حکومت کی لالچ دے کر اپنے ساتھ شامل کر لیا، اور بہت آسانی کے ساتھ 1757 عیسوی میں پلاسی کے مقام پر سراج الدولہ کو شکست دے کر انگریز بنگال پر قابض ہو گئے۔ پھر عزیز طلبہ، انگریزوں کی نظر میسور پر پڑی۔ بنگال کے بعد انگریزوں نے میسور کی ریاست کے خلاف کارروائی کی۔ وہاں کا حاکم حیدر علی انتہائی بہادر اور جہاندیدہ تھا۔ جب تک حیدر علی زندہ رہا، انگریز اس علاقے پر قابض نہ ہو سکے۔ 2 مرتبہ انگریزوں اور حیدر علی کے درمیان جنگیں ہوئیں، اور دونوں مرتبہ انگریزوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ حیدر علی کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا فتح علی ٹیپو میسور کا حکمران بنا۔ عزیز طلبہ، ٹیپو کا مطلب بنگلہ زبان میں شیر کا ہے۔ ٹیپو اپنے باپ سے بھی زیادہ بہادر اور دلیر تھا، مگر انگریزوں نے بڑی مکاری چالاکی سے نظام دکن یعنی حیدرآباد دکن اور مرہٹوں کو ٹیپو سلطان سے لڑا کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ نظام دکن، مرہٹوں اور انگریزوں تینوں نے مل کر مختلف سمتوں سے میسور پر حملہ کیا۔ ٹیپو سلطان نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا، مگر ہمیشہ کی طرح یہاں بھی ایک غدار میر صادق نے قلعے اور فوج کی تمام کمزوریاں دشمن کو بتا دیں۔ یوں میر صادق کی غداری نے ٹیپو سلطان کی قوت کو کمزور کر دیا۔ ٹیپو سلطان بہادری سے لڑتا ہوا 1799 عیسوی میں سرنگا پٹم کے قلعے کے دروازے پر شہید ہوا۔ ٹیپو سلطان کا قول تھا، عزیز طلبہ، ٹیپو سلطان اکثر کہا کرتا تھا، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، کیونکہ شیر خود شکار کر کے اپنی زندگی بسر کرتا ہے، جبکہ گیدڑ شیر کے شکار کو بعد میں جب شیر چھوڑ جاتا ہے تو اسے کھاتا ہے۔ یوں شیر کی طرح زندہ رہنا بہتر ہے، نہ کہ گیدڑ کی طرح 100 سال تک زندگی بسر کریں۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریزوں نے میسور کی ریاست بظاہر ہندوؤں کے حوالے کر دی، لیکن اصل میں وہی اس ریاست کو کنٹرول کرنے لگے۔ بنگال اور میسور کی فتوحات کے بعد انگریزوں نے اپنی حکومت میں مزید توسیع شروع کر دی، اپنی حکومت کو مزید پھیلانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے، اور نواب اودھ سے صلح کے نام پر کچھ علاقے حاصل کر لیے۔ جنوبی ایشیا کے وسطی حصے اور مغربی ساحل پر پونا کے ارد گرد مرہٹوں کی 5 بڑی ریاستوں سے کئی لڑائیاں لڑیں، اور آخر میں ان کو اس قابل نہ چھوڑا کہ وہ انگریزوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اسی طرح دکن کے نظام نے ایک بڑی ریاست کا امیر ترین حاکم ہوتے ہوئے بھی انگریزوں کی اطاعت قبول کر لی۔ اس طرح جنوبی ایشیا کے تمام جنوبی و وسطی علاقے اور بنگال و بہار انگریزوں کے قبضے میں آ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اودھ، دہلی، پنجاب اور سندھ کے علاقوں کی طرف توجہ دی۔ عزیز طلبہ، سندھ میں اس وقت میر خاندان حکمران تھا، میروں کی حکومت تھی۔ میروں کا انگریزوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ تھا، اور میروں نے افغانستان کی جنگ میں انگریزوں کی خوب مدد کی تھی، مگر بلا کسی سبب کے 1843 عیسوی میں 1843 میں حملہ کر کے پورے سندھ پر قبضہ کر لیا، اور تھوڑے عرصے بعد سندھ کو بمبئی کا حصہ بنا دیا۔ اسی طرح عزیز طلبہ، پنجاب پر سکھوں کی حکمرانی تھی، راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت تھی۔ شروع میں انگریزوں نے اس سے صلح کر لی تھی، اور عزیز طلبہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے انگریزی فوج میں سب سے زیادہ تعداد سکھوں کی تھی۔
انگریزوں نے اس کے بھی پرواہ نہیں کیا اور رنجیت سنگھ کے مرنے کے بعد انگریز گورنر جنرل لارڈ ڈلہوزی نے لڑائی شروع کر دی۔ سکھوں اور انگریزوں کے درمیان کئی لڑائیاں ہوئیں۔ ان لڑائیوں میں سکھوں کو شکست ہوئی، انگریزوں نے پورے پنجاب کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا گیا، انگریزوں نے صلح کے نام پر اودھ کے ایک بڑے حصے کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا تھا، اور کچھ عرصے بعد بغیر کسی وجہ کے انگریزوں نے اودھ کے آخری نواب واجد علی شاہ کو ہٹا کر پورے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ یوں 1857 عیسوی تک انگریزوں نے پورے جنوبی ایشیا پر قبضہ کر لیا۔ وہ انگریز جو سوداگر بن کر، تاجر بن کر ہندوستان آئے تھے، اب پورے ہندوستان پر قابض ہو چکے تھے۔ انہوں نے ملک میں نہ تو انصاف سے کام لیا اور نہ اپنے کیے ہوئے معاہدوں کو مانا اور نہ اپنے دوستوں کی دوستی کا خیال کیا، بلکہ شروع ہی سے دھوکے اور دغا بازی سے کام لیا، اور مقصد ہمیشہ سے یہی تھا کہ ہندوستان پر کسی طرح اپنی حکومت قائم کر لیں اور ہندوستان کے وسائل کو استعمال میں لا کر اپنے ملک کی ترقی کے لیے کوششیں کریں، اور اس مقصد کو جس طرح بھی ممکن ہو سکا انگریزوں نے پورا کیا۔ عزیز طلبہ، جس زمانے میں انگریز ہندوستان آئے اور اپنی قوت کو بڑھانے لگے اور یہاں پر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے کوششیں انہوں نے شروع کر دیں، اس کے لیے سازشوں کا جال بچھانے لگے، جس کا عملی مظاہرہ 1757 عیسوی میں جنگ پلاسی کے دوران ہوا تھا، اور پھر جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کا اقتدار بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ اسی زمانے میں مرہٹا سردار بھی یہاں ہندو حکومت کے قیام کا خواب دیکھ رہے تھے۔ ان حالات میں دو بزرگ عالم دین مسلمانوں کی مدد کے لیے اٹھے۔ ان میں سے ایک بزرگ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ شاہ صاحب مسلمانوں کی ہندوستان میں گری ہوئی حالت کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں میں دینی تعلیم کو عام کرنے سے ان کی زندگی میں نئی لہر پیدا کی جا سکتی ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی تحریر و تقریر کے ذریعے، وعظ کے ذریعے مسلمانوں کو اسلام کی تعلیم دی۔ انہیں بتایا کہ ان کی نجات صرف اسلام کی راہ پر چلنے میں ہے۔ یہ شاہ صاحب کا ہی غم تھا، فکر تھا، اور انہی کی کوششیں تھی کہ جس نے افغانستان کے حکمران احمد شاہ ابدالی کو مجبور کر دیا کہ وہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی مدد کریں اور ان کو مرہٹوں کے ظلم سے بچائیں۔ احمد شاہ ابدالی نے 1747 سے جنوبی ایشیا پر حملے شروع کیے اور 1761 عیسوی میں پانی پت کے میدان میں مرہٹوں کی قوت کو ہمیشہ کے لیے کچل دیا۔ عزیز طلبہ، میقات اول میں ہم شاہ ولی اللہ سے متعلق سبق پڑھ چکے ہیں۔ آپ مزید تفصیل دیکھنا چاہیں تو اسی کتاب کے سبق نمبر 1 کو مزید ایک دفعہ ضرور پڑھیں۔ عزیز طلبہ، دوسرے بزرگ سید احمد شہید تھے۔ انہوں نے 1818 کے لگ بھگ ایک چھوٹے سے قافلے کے ہمراہ جہاد کا پروگرام بنایا۔ وہ جنوبی ایشیا کے شمالی علاقوں میں اسلامی سلطنت قائم کرنا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کی زندگی دین کے مطابق ہو اور ان کے تمام قوانین اسلامی ہوں۔ ان دنوں پنجاب میں سکھوں کی حکومت تھی۔ وہ سکھوں کی حکومت پر اس جانب سے حملہ کرنا چاہتے تھے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو تاکہ ان سے مدد حاصل ہو اور قوت میں اضافہ ہو، سکھوں سے مقابلہ کرنا آسان ہو جائے۔ چنانچہ سید احمد شہید اپنے مجاہدوں کو لے کر سندھ اور بلوچستان سے ہوتے ہوئے افغانستان پہنچے اور پھر وہاں سے پشاور پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ شروع میں تو انہیں ہر جگہ فتح حاصل ہوئی، مگر آخر میں بالا کوٹ کی لڑائی میں وہ اور ان کے بہت سے ساتھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ عزیز طلبہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق بھی ایک سبق اس کتاب میں موجود ہے، اور میقات دوم امتحان میں ابھی جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں اسباق کا، اسی کے تسلسل میں ہم نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق بھی ایک سبق پڑھا ہے۔ آپ وہاں سے مزید تفصیل کو دیکھ سکتے ہیں۔
عزیز طلبہ، کچھ عرصے بعد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قافلہ جہاد کو مولانا عنایت علی اور مولانا ولایت علی رحمۃ اللہ علیہ دو بھائیوں نے تیار کیا، اور ایک بار پھر سرحد کے بلند و بالا پہاڑ مجاہدین کے مورچے بن گئے۔ مجاہدین کی قوت اتنی بڑھی کہ سکھوں کے بجائے براہ راست انگریزوں سے جنگ شروع ہو گئی، لیکن علاقے کے بعض بااثر افراد کی غداری اور منافقت رنگ لائی، اور مجاہدین اپنے خون کا آخری قطرہ بہا کر شہید ہو گئے اور دشمن پر غلبہ حاصل نہ کر سکے۔ عزیز طلبہ، عملی طور پر 1857 عیسوی تک ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت شروع ہو چکی تھی، تاہم اب بھی دہلی کا ایک ایسا علاقہ موجود تھا جہاں مغل بادشاہ اور اس کا محل موجود تھا جس پر مغلوں کا علم لہرا رہا تھا۔ اس لیے بہت ضروری تھا کہ انگریز دہلی کی طرف پیش قدمی کریں اور اس علاقے پر بھی قابض ہو کر یہ واضح کر دیں کہ اب پورے ہندوستان کی حکمرانی ان کے پاس ہے۔ انگریزوں کو اس بات کا پوری طرح احساس تھا کہ انہوں نے ہندوستان کی حکومت مسلمانوں سے چھینی ہے، چنانچہ مسلمانوں کو ہر طرح سے کمزور کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ طاقتور نہ ہو سکیں۔ ان کی جاگیریں اور جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، ان کو روزی روزگار کے لحاظ سے پیچھے رکھا گیا، کاروبار اور تجارت کا اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس طرح جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر ہو گئی۔ مسلمانوں کو بھی اپنی بدحالی انگریزوں کے ناروا سلوک کا احساس ہو چکا تھا، اس لیے وہ بے چین تھے کہ کسی طرح اپنی کھوئی ہوئی آزادی اور حکومت انگریزوں سے واپس لے سکیں۔ دوسری طرف انگریزوں کے گورنر جنرل لارڈ ڈلہوزی نے بڑی چالاکی سے جنوبی ایشیا کے کچھ راجاؤں کی ریاستیں عملی طور پر ان سے چھین لی تھیں، جن کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ جن ہندو راجاؤں کی ریاستیں انگریزوں نے چھین لی تھی وہ بھی انگریزوں سے بددل ہو چکے تھے۔ اودھ کی مسلم ریاست پر بلا وجہ قبضہ کر کے انگریزوں نے مسلمانوں میں بڑی بے چینی پیدا کر دی تھی۔ اصلاحات اور ترقی کے نام پر لارڈ ڈلہوزی کی زیادتیاں بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ انگریزوں کے حوصلے اتنے بڑھ چکے تھے کہ اب انہوں نے مقامی لوگوں کے مذہبی معاملات میں بھی مداخلت شروع کر دی تھی۔ عیسائی پادریوں کا اثر و رسوخ بہت بڑھ گیا تھا، وہ اپنی حکومت کی مدد سے کھلے عام اپنے مذہب کا پرچار کر رہے تھے۔ وہ شہروں اور دیہات میں جا کر آزادی سے جلسے کرتے، عیسائی مذہب کی خوبیاں بیان کرتے اور دوسرے مذہبوں کو برا کہتے۔ لوگوں کو اپنے مذہب سے بہت لگاؤ تھا، کوئی شخص اپنے مذہب کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن حکومت کے افسر پادریوں کا حوصلہ بڑھاتے اور ان کے جلسوں میں شریک ہوتے۔ اس سے لوگ انگریزی حکومت کو عیسائی حکومت سمجھنے لگے اور اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے در پر ہو گئے۔ اس زمانے میں ہندوستانی فوج میں بھی بے چینی پائی جاتی تھی۔ ان کی تنخواہیں انگریز سپاہیوں سے بہت کم تھیں۔ جنگ کے زمانے میں انہیں تنخواہ کے علاوہ الاؤنس بھی ملتا تھا، جسے ڈبل بھتہ کہتے تھے، اسے بند کر دیا گیا۔ پھر سپاہیوں کو استعمال کے لیے ایک خاص قسم کی بندوقیں دی گئیں۔ اس بندوق میں کارتوس ڈالنے سے پہلے اس کو منہ سے کاٹنا پڑتا تھا۔ کسی طرح یہ بات مشہور ہو گئی کہ اس کارتوس میں گائے اور سور کی چربی لگی ہوئی ہے۔ اس طرح ہندو اور مسلمان سپاہی آپے سے باہر ہو گئے اور یکایک 1857 عیسوی میں میرٹھ میں جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ دیسی سپاہیوں نے انگریز افسر کو گولی سے اڑا دیا۔ اس کے بعد وہ دہلی کی طرف بڑھے۔ میرٹھ کے حادثے کے بعد یہ خبر آگ کی طرح جنوبی ایشیا میں پھیل گئی۔ اب فوجیوں کے ساتھ عوام بھی شریک ہو گئے تھے۔ دہلی میں مغلوں کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر حکومت کر رہا تھا۔
مگر وہ نام کا بادشاہ تھا اور صرف دہلی ہی میں اس کا حکم چلتا تھا۔ سب لوگوں نے بادشاہ کو محل سے باہر لا کر اس کے شہنشاہ بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ انگریزوں نے اس کارروائی کو غدر کا نام دیا، غداری کا نام دیا، مگر دراصل یہ جنگ آزادی تھی جو محض اپنی کھوئی ہوئی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے لڑی جا رہی تھی، اور اس میں ہندوستان کے سبھی لوگ شامل تھے، ہندو، مسلمان، سکھ اور دیگر ساری قومیں۔ اس جنگ کا زیادہ اثر میرٹھ، دہلی، لکھنؤ، جھانسی اور کانپور میں تھا۔ عزیز طلبہ، جو ہی جنگ آزادی کی بھنک مسلمانوں کے کانوں میں پڑی، علماء دین ایک بار پھر آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، آزادی کی جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو امام مقرر کر دیا گیا۔ ان کے ایک مرید اور بعد میں دارالعلوم دیوبند کے بنیاد رکھنے والے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو سپہ سالاری عطا کی گئی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قاضی بنے۔ مولانا محمد منیر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ضامن شہید کو افواج کے 2 حصوں کا افسر بنایا گیا، اور پھر جہاد کی کارروائی شروع کر دی گئی۔ عزیز طلبہ، اس کی تفصیل آپ پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے ہندوستان کے اندر علماء کرام نے مجاہدین کی جماعت تیار کی اور شاملی کے میدان میں انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ اسی طریقے سے عزیز طلبہ، علماء کرام نے مولانا رحمۃ اللہ کرعانوی کو دہلی بھیج کر بہادر شاہ ظفر سے عہد اور معاہدے کیے۔ جنرل بخش خان کے ساتھ دہلی کی جامع مسجد میں مولانا رحمۃ اللہ نے جہاد کا فتویٰ مرتب کرنے والی علماء کی مجلس میں بھی شرکت کی۔ عزیز طلبہ، یہ علماء کرام تھے جنہوں نے انگریزوں کی زبان میں بغاوت اور غدر میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ انہوں نے تھانہ بھون میں شیر علی باغ سے حملہ کر کے فوجی دستے کو شکست دی، اس کے افسر قتل کیے، توپ خانہ چھینا، پھر شاملی کی تحصیل پر حملہ کر کے فوج کو شکست دی۔ غرض انہوں نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن دہلی پر انگریزی فوجوں کے دوبارہ قبضے نے یہاں سے بڑھتے ہوئے مجاہدین کا راستہ روک دیا، اور یوں 1857 عیسوی میں آزادی کی یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے یہاں کے لوگوں سے چن چن کر بدلے لیے۔ اس جنگ میں 7,000 انگریز اور 5 لاکھ ہندوستانی مارے گئے۔ دہلی کا خوبصورت شہر کئی ماہ تک قتل و غارت کا میدان بنا رہا۔ جہاں کہیں کوئی دیسی نظر آتا، اسے گولی سے اڑا دیا جاتا۔ چونکہ انگریز خاص طور پر مسلمانوں کو اپنا مد مقابل سمجھتے تھے، اس لیے انگریزوں نے ان سے انتقام لینے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ ان کو بڑی تعداد میں پھانسیاں دی گئیں، لاشوں کو دریا میں پھینک دیا جاتا تھا۔ دہلی میں صرف ایک دن میں 24 شہزادوں کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ بعض انگریز افسر بدلہ لینے میں دیوانہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو سور کی کھالوں میں سی کر دریا میں پھینک دیا، بعض کی لاشوں کو جلوا دیا، بعض کو توپ کے منہ سے باندھ کر اڑا دیا۔ انگریز اور سکھ سپاہیوں نے عورتوں کی بےحرمتی کی اور معصوم بچوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ مسلمانوں کی ایک بھاری تعداد دہلی شہر سے باہر نکال دی گئی، یہاں تک کہ مسلمانوں کا صرف 1/4 حصہ شہر میں باقی رہ گیا۔ مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی، ان پر ملازمت کے دروازے بند کر دیے گئے، مساجد پر قبضہ کر کے تالے لگا دیے گئے، مسلمانوں کی گھریلو دستکاریاں تباہ کر دی گئیں۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد انگریزی نہیں جانتی تھی، لہٰذا فارسی کو دفتروں سے نکال کر انگریزی کو فارسی کی جگہ دفتری زبان بنا دیا گیا تاکہ مسلمانوں کو سرکاری نوکری نہ ملے۔ یہ واقعہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے بڑا ہی دردناک اور تباہ کن ثابت ہوا۔ مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوؤں کو آگے بڑھایا گیا، حالانکہ ہندو بھی جنگ آزادی میں شامل تھے، تاہم انگریزوں نے ان کا ساتھ دیا، ان کو سرکاری ملازمتیں دی گئیں اور حکومت ہر طرح ان کی سرپرستی کرنے لگی۔
یوں ہندوستان میں انگریز باقاعدہ طور پر قابض ہوئے اور اپنی حکومت کی بنیاد رکھی اور اگلے 1 صدی تک ہندوستان کے حاکم اور مالک بن گئے۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق مکمل ہوا۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ اس سبق سے اہم باتوں کو لازمی نوٹ کریں اور ذہن نشین کریں۔ عزیز طلبہ، اس سبق سے پہلے پڑھائے گئے اسباق کے کام بھی آپ لازمی مکمل کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔